مدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بڑی آپا پر جن عاشق ہو گئے تھے، وہ پہروں بیٹھی خلاؤں میں کچھ تلاشتی رہتی، آنکھوں میں اسرار سے رینگتے تھے۔ کسی کے سمجھ میں کیا آتا، بس ان کی آنکھوں کی وحشت ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دیا کرتی۔ کون جانتا تھا کہ اچانک بیٹھے بٹھائے یہ سب ہو جائے گا۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی تو بات تھی، روز کی طرح بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ہانڈی بنائی تھی، آٹا گوندھ کر رکھا تھا اور نہانے گھس گئیں۔ اس دن ان کو نہانے میں بڑی دیر ہو گئی، کوئی 1.25 گھنٹے بعد نہا کر نکلیں تو اپنے آپ میں ہی مسکرائی جاتی تھیں۔ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر تولیے سے بال جھٹک جھٹک کر سکھاتی، نہایت ہی ہلکی سی آواز میں، جانے وہ کیا گنگناتی رہیں۔ پھر جو وہ گیلے بال سلجھانے بیٹھیں تو پتہ نہیں کتنی ہی دیر تک کنگھے میں لپٹے بالوں کے گچھے بنا بنا کر پیر کے انگوٹھے اور برابر والی انگلی میں کھینچتی رہیں۔ اماں پڑوس سے آئیں تو اس گمان میں تھیں کہ آپا ابھی تک فارغ ہو چکی ہوں گی تو وہ ان سے بیٹھ کر کہانی سنیں گی، لیکن ان کو اس طرح تخت پر بال سنوارتے دیکھا تو اماں سٹپٹا کر رہ گئیں۔ آئے ہائے غضب خدا کا، کتنی بار کہا ہے شام کو بال کھلے چھوڑ کر اس طرح نہیں بیٹھتے، جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ بڑی آپا نے پہلی بار اماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، ورنہ وہ ہنس کر کہا کرتی تھیں، کچھ نہیں ہوتا اماں، تم خواہ کے وہم پالتی ہو۔ اماں ماتھے پر بل ڈالے اس کے جواب کے منتظر رہیں اور وہ چپ چاپ اٹھ کر پیروں میں بالوں کے گچھے نکال کر ہاتھ میں دبائے کنگا لیے کچرا دان کے پاس جا کھڑی ہوئیں اور بجائے کے بال پھینکتی کنگا کچرا دان میں ڈال دیا اور وہیں کھڑے ہو کر بالوں کے گچھے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھنے لگیں۔ اماں حیرت میں ان کے سر پر آ کھڑی ہوئیں۔ اماں نے غصے سے کہا، کیا باولی ہو گئی ہو، بالوں کا کیا اچار ڈالو گی اور کنگا کچرے میں کیوں پھینک دیا ہے؟ بڑی آپا نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا اور ایک گہری پراسرار سی نظر اماں پر ڈال کر چند لمحے گھورتی رہیں، پھر تیزی سے کمرے میں چلی گئیں۔ اس چند لمحوں کی نظر میں کیا تھا جو اماں کو پتھر کر گیا تھا، ان کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا۔ اگلے چند لمحے تو وہ ہونکوں کی طرح صحن میں ہی کھڑی سوچتی رہیں، پھر زیتون خالہ کی آواز ان کو چونکا گئی۔ مجھے تو کچھ سجھائی نہیں دیتا عذرا، تم ہی بتاؤ، سدرا کے سسرال سے کوئی خبر نہیں آ رہی، نکاح کو 5واں سال ہے، جانے شادی کا کیا ہوگا، مشورہ دو مجھے کہ کیا بات کروں۔ اماں تو اپنی ہی ادھیڑ بن میں تھیں، خاموشی سے ان کو دیکھی گئیں۔ ان کے دوبارہ بلانے پر ہڑبڑا کر بولی، ہاں چلو اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بڑی آپا نے دوسری عجیب حرکت یہ کی کہ زیتون خالہ کے لیے جو چائے بنانے باورچی خانے میں گئیں تو نکلنے کا نام نہ لیا۔ اماں کی بڑی سبکی ہوئی، 3-4 بار آوازیں دے کر خود ہی تلملا کر اٹھیں اور باورچی خانے میں آ کر اپنا سر پیٹ لیا۔ بڑی آپا تو باورچی خانے میں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھیں، چولہا جل رہا تھا، چائے کی پتیلی سلیب پر یوں ہی دھری تھی، چینی پتی کے ڈبے کھلے پڑے تھے۔ تمہیں چائے بنانے کا کہا تھا، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بڑی آپا نے سر اٹھا کر دیکھا، کچھ نہ بولی، بس بڑی بڑی آنکھوں سے اماں کو دیکھتی ہی گئیں۔ چولہے میں جلتی آگ سے زیادہ ان کی آنکھیں لو دے رہی تھیں۔ اماں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں، یوں بھی بڑی آپا کے دلکش چہرے پر سب سے نمایاں ان کی آنکھیں ہی تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہی ہو، کچھ برا لگا تم کو؟ بڑی آپا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور عجیب سے انداز میں بولیں، اس نے کہا تھا کہ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ اماں دہل کر رہ گئیں، آئے ہائے کیا اول فول بکے جا رہی ہو، کس نے کہا تھا، کون ہے یہاں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ بڑی آپا نے اس طرح دیکھا جیسے ان کو اماں کے بچپنے اور لا علمی پر حیرت ہوئی ہو۔ مسکراتے ہوئے اماں کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں اور آہستگی سے باہر نکل گئیں۔ اماں نے دیکھا آج تو بڑی آپا کی چال ہی الگ تھی، موقع اب بھی ایسا نہیں تھا کہ بات کو طول دیتی۔ اندر بیٹھی زیتون خالہ کا نیٹ ورک بہت وسیع تھا، آن کی آن میں یہ بات سارے محلے میں پھیل جاتی۔ اماں بدنامی سے زیادہ اس بات سے ڈرتی تھیں کہ بات اگر بڑی آپا کے سسرال جا پہنچی تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی اور پہلے ہی مہینے میں شوہر اس کو واپس چھوڑ گیا تھا۔ جانے کیا بات ہوئی تھی، بڑی آپا کچھ کہتی تھیں اور شوہر کچھ، اور ساس کی تو خیر زبان کو ویسے ہی آرام نہ تھا، ان کی کہانیاں ہی سب سے الگ ہوتی تھیں۔ ہاتھ نچا نچا کر بولیں، لڑکی تیار نہیں تھی شادی کے لیے تو کیوں کی؟ اب ظاہر ہے بیاہ کر لایا ہے میرا بیٹا، بہن بنا کر تو نہیں رکھ سکتا نا۔ اماں تو شرم سے پانی پانی ہو گئیں۔ ابا سے بھی بات کی
تو ابا کی حالت بھی اماں سے مختلف نہ تھی۔ اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے تھے؟ اس کو سمجھاؤ ذرا، میں تو بات کر ہی نہیں سکتا۔ اماں کیا سمجھاتی؟ کسی کے سمجھانے سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ بات تو اندر سے اٹھتی ہے۔ بڑی آپا کے نہیں اٹھنی تھی سو نہ اٹھی اور پھر دبتی ہی چلی گئی۔ چوتھا مہینہ لگ چکا تھا۔ سسرال والے تو سمجھو بھول ہی بیٹھے تھے۔ پھر اماں نے مشہور کر دیا کہ حسن خیر سے دبئی چلا گیا ہے، اسی لیے اس کو یہاں چھوڑ گیا ہے۔ 4 دن محلے میں چہ مگویاں ہوئیں اور پھر زبانوں نے ذائقہ بدل لیا، پر اب اماں کو لگتا تھا کہ بات دبنے کی نہیں ہے۔ رات میں میاں گھر آیا تو اس کے سر ہو لی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے اس کی آنکھوں سے۔ کچھ کریں جمیل صاحب، کسی کو دکھائیں، کہیں کوئی اوپر کی مخلوق تو نہیں۔ جمیل صاحب بھی اماں کی طرح کم اعتقاد والے تھے۔ دونوں نے آدھی رات تک بات کی اور صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ کسی عامل سے جا ملے، ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ عامل نے کچھ پڑھ وڑھ کر پانی دیا، ابا لے آئے گھر آئے تو اماں کے پیروں میں بلیاں بندھی تھیں، سارے گھر میں چکراتی پھرتیں۔ صبح سے کمرے پہ بند ہے، جتنی بار بھی گئی ہوں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، دبی دبی زبان میں۔ مجھ سے تو کچھ نہیں کہتی، نہ سنتی ہے نہ جواب دیتی ہے۔ کیا کہا ہے عامل بابا نے؟ ابا تھکے تھکے سے انداز میں صوفے پر ڈھہ گئے۔ اس کے ساتھ جن ہے، شادی سے پہلے سے ہے۔ یہ پانی دیا ہے بابا نے، اس کو پلانا ہے، اللہ کرم کرے گا۔ بڑی آپا کو پانی دیا تو پہلے تو ٹک ٹکی باندھ کر پانی کو دیکھتی رہیں، پھر ایک جھٹکے سے بوتل اٹھا کر گٹاگٹ پی گئیں۔ آنکھیں وحشت سے ابل پڑیں، عجیب سی آواز میں بولیں، پی لیا ہے، اب تم لوگ جاؤ، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ اماں ابا پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، فوراً باہر چلے گئے۔ ابا نے اماں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ چھوٹی کو کچھ نہ پتہ چلے، وہ سسرال میں پریشان ہوگی، کیا جواب دے گی وہاں؟ اس کی اور بڑی آپا کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، اور نعمان بھائی کو اماں خود نہیں بتانا چاہتی تھیں۔ مر مر کے تو ان کی اسلام آباد میں نوکری لگی تھی، بہن بھائیوں کے پیار سے واقف تھیں، نہیں چاہتی تھیں کہ وہ نوکری چھوڑ کر آ جائے۔ بڑی آپا کی آنکھوں کی آگ بابا جی کا پانی پی گئی تھی، ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک سب کروایا گیا، چلے بھی کٹے، پر نہ کٹی تو بڑی آپا پر سے یہ مصیبت نہ کٹی۔ 6-7 ماہ ہو چکے تھے، بڑی آپا کی حالت سمجھنے میں ہی نہ آتی تھی، بلکہ مزید خراب ہونے لگی۔ کبھی کہتی کہ کمرے سے بدبو آتی ہے اور صرف ڈال کر پورا کمرہ دھوتے دھوتے شام کر دیتی، کبھی ہر گھنٹے بعد نہانے گھس جاتی اور کبھی تو 10 دن تک پانی کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اب تو ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں، جسم سے بدبو آتی تھی، آنکھیں اندر جا دھنسی تھیں، ہفتوں کچھ نہ کھاتی اور جب کچھ کھانے بیٹھتی تو 7 روٹیاں ڈکار جاتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اماں نے کوشش تو بہت کی مگر بات چھپی نہ رہی۔ چھوٹی کے سسرال والے بھی آئے اور نعمان بھائی بھی ہفتہ رہ کر چلے گئے۔ محلے والے آ کر اب آنا چھوڑ گئے تھے۔ رہ گئی غریب اماں، ابا، بڑی آپا اور ان کا جن۔ لگتا تھا جن تو عاشق ہے ہی، بڑی آپا بھی کم عاشق نہ تھے اس پر۔ اب تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر سنگھار کرنے لگی تھیں، سرخی پاؤڈر لگا کر، بدن کو خوشبوؤں میں رچا کر کمرہ بند کر کے بیٹھتی، صبح نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی پھرتی۔ اماں اور ابا نے کوششیں تیز کر دیں۔ کوئی بنگالی بابا تھا، ہر جمعرات کو گھر آنے لگا۔ اماں بیچاری تو پاگل ہی ہو گئی تھی۔ بنگالی بابا نے خوب نوٹ کمائے، نتیجہ کچھ نہیں، پھر انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ بڑی آپا کی آنکھوں کی وحشت اب پورے گھر میں پھیل چکی تھی، سناٹے راج کرنے لگے۔ ابا اماں آپس میں اب بس آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کیا کرتے۔ بڑی آپا تو دنیا جہان سے بے خبر ہو گئی تھی، ان کو نہ آواز سنائی دیتی تھی نہ سناٹا۔ پھر ایک دن آپا کی ساس آن دھمکی اور بڑی آپا کو دیکھ کر ڈر ہی گئی۔ اماں نے بہت کوشش کی تھی کہ بڑی آپا سامنے نہ آئے، لیکن وہ آ گئیں اور وہ واویلا مچائے کہ خدا کی پناہ، گندی گالیاں، تانے، کوسنے اور جانے کیا کیا، جو منہ میں آتا تھا بکتی جاتی تھیں۔ ایک ہی رٹ تھی کہ یہ مجھے لینے کیوں آئی ہیں، میں اس عورت کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ساس بیچاری صحن میں بیٹھی کانپ کانپ کر روئی تھی۔ تب اماں نے زندگی میں پہلی بار شاید بڑی آپا پر ہاتھ اٹھایا تھا اور ساس کے آگے ہاتھ پیر جوڑ کر بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہاں سننے کو تیار تھیں، اٹھ کر چلی گئی اور پھر اگلے دن طلاق نامہ آ گیا۔ گھر پر تو موت کا سا سما تھا، پر بڑی آپا ان سب باتوں سے بے خبر ایک طرف بیٹھی گنگناتی رہیں، اور اسی شام انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ ابا نے تو ڈنڈا اٹھا لیا اور مار مار کر ان کا بھرتا بنا دیا۔ اماں بیچاری بے ہوش ہوئی جا رہی تھیں
کہ اس بیچاری لڑکی کا کوئی قصور نہیں، پر قصور تو ابا کا بھی نہیں تھا۔ سال بھر سے بغیر شوہر کے یہاں بیٹھی بیٹی نے حاملہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، وہ بیچارے بھی کیا کرتے۔ اس مار پیٹ نے بڑی آپا پر بہت اثر ڈالا، وہ سب سے خائف ہو گئیں۔ کھانے میں ان کو لگتا تھا کہ اماں نے زہر ملایا ہے، پانی میں ان کو کتے بھونکتے دکھائی دینے لگے۔ شروع میں وہ کپڑے پھاڑنے لگی اور ننگی ہو کر کمرے میں ناچنے لگی۔ ابا تو بس بیٹھک میں ہی رہتے تھے، ان کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی، وہ دونوں کسی بھی عامل کو بلانے سے رہے۔ اٹھتے بیٹھتے ماں باپ بڑی آپا کے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے، مگر دعائیں بھی اثر کھو چکی تھیں۔ بڑی آپا ایک موما بن چکی تھی، اور جن تو بڑا ہی بے غیرت تھا، اچھی خاصی نیک اور شریف لڑکی کو بے حیا بنا دیا تھا۔ بڑی آپا کا بہت علاج کروایا، مگر ان کو کہیں سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور تقریباً 2 سال بعد ان کی موت ہو گئی۔ تو چلیے دوستو، آپ کو ایک اور پراسرار واقعہ سناتی ہوں۔ موسلا دھار بارش جاری تھی، شام کا وقت تھا، میں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ مجھے بارش میں نہانے کا بہت شوق ہے، اسی لیے چھت پر جا کر میں بارش کی ننھی ننھی بوندوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ آخری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میری نظر سامنے چھت کے آخری کونے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں معصوم کالے رنگ کا بلی کا بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ مجھے ویسے تو جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے، جانوروں میں بلی کتے ہوں تو میں اور بھی زیادہ دور بھاگتی ہوں، مگر بلی کے اس بلونگڑے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں جذبہ ہمدردی جاگ اٹھا۔ اسی جذبے کے تحت میں آگے بڑھی، اس کو اٹھایا اور فوراً چھت سے نیچے اتر آئی۔ کمرے میں جا کر بلونگڑے کو اچھی طرح تولیے سے صاف کیا، پیالے میں دودھ ڈال کر پلایا۔ مجھے اس بلی کے بچے پر بہت پیار آ رہا تھا، اتنا پیارا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کالی سیاہ رنگت، اس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمکتی تھیں۔ میں اسے باہوں میں بھر کر پیار کرتی رہی، وہ شاید بھوکا تھا۔ جب دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھا تو اس نے لپ لپ کر کے دودھ پیا اور زبان سے منہ صاف کیا، پرسکون ہو کر اونگنے لگا۔ اب اس کی پیاس بجھ چکی تھی اور اب وہ کانپ بھی نہیں رہا تھا۔ میں اس کو کمرے میں چھوڑ کر پھر سے چھت پر چلی گئی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا، چرند پرند حضرت انسان خوش ہو گئے تھے۔ میں چھت پر کھڑی ارد گرد کے نظارے کر رہی تھی۔ بچے گلی میں بارش کے پانی میں کھیل رہے تھے، سڑک پہ گاڑیاں بھاگ رہی تھیں، ہر چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں روح کو سکون بخش رہی تھیں۔ میں شاید چھت پہ ٹھہرتی، مگر ماں جی کی آواز پہ مجھے نیچے کمرے میں جانا پڑا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو بلونگڑا غائب تھا۔ ہیں، یہ کہاں گیا؟ میں نے چارپائی کے نیچے، بیڈ کے نیچے دیکھا، مگر مجھے کہیں نظر نہ آیا، وہ جا چکا تھا۔ احسان فراموش، میں نے دل ہی دل میں کہا اور خود سے باتیں کرتی۔ میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ پھر اسی طرح مہینے سال گزرتے چلے گئے۔ میں لڑکپن سے جوانی میں پہنچی تو ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ اکمل ہسمکھ اور پیار کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ ساس سسر شادی کے چند سال بعد فوت ہو گئے۔ زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ میری بڑی بیٹی رمشا 10ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، فریحہ 5ویں میں اور ننھی علیشا صحن میں دوڑتی تھی۔ دونوں بیٹے ایک 7ویں میں اور ایک 6ٹھی میں پڑھتے تھے۔ جون کا مہینہ تھا، گرمیوں کی چھٹیاں اسکولوں میں ہو چکی تھیں۔ رمشا محلے میں ٹیوشن جاتی تھی۔ بورڈ کا امتحان جو تھا، خوب تیاری کرنی تھی۔ علی اور کاشان فریحہ نانوں کے گھر چلے گئے تھے۔ اکمل کی دوسرے شہر پوسٹنگ ہو گئی تھی، وہ 15 دن بعد گھر کا چکر لگاتے تھے۔ میرا گھر شہر کے مضافاتی علاقے میں تھا، یہاں چند خاندان آباد تھے، پرسکون ماحول، نہ گاڑیوں کا دھواں نہ شور و گل۔ لیکن ایک دن میری زندگی میں ہلچل مچ گئی، میں کانپ اٹھی، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رمشا ہانپتی کانپتی، بکھرے بالوں، خوفزدہ چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ پیروں میں جوتے نہیں تھے، نہ کندھے پر بیگ۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ امی! رمشا نے گھر میں داخل ہوتے ہی پکارا اور زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ میں نے رمشا کو اٹھایا، بیڈ تک لے گئی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، اس کے منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ مجھے سب کام بھول گئے۔ علیشا بھی رو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر اکمل کو فون کیا کہ وہ جلدی سے گھر آ جائیں۔ انہوں نے آج ہی گھر آنا تھا، مگر وہ رات 11-12 بجے آتے تھے، وہ ابھی آفس میں تھے۔ خیر، میری کال سنتے ہی وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ میں پڑوسیوں کی مدد سے رمشا کو ہاسپٹل لے گئی۔ اکمل بھی جلدی آ گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد رمشا کو ہوش آیا تو ہم گھر آ گئے۔
اگلی صبح جب میں نے رمشا سے پوچھا بیٹے کیا ہوا تھا تمہیں، امی پھر جو اس نے بتایا تو حیران ہونے کے لیے کافی تھا۔ آج وہ احسان فراموش بلّا اپنا بدلہ چکا گیا تھا، آج بھی مجھے اس کا احسان مند ہونا تھا۔ رمشا نے بتایا کہ وہ ٹیوشن سینٹر سے گھر آ رہی تھی، راستے میں انسانی بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے تھے۔ انسانی روپ میں شیطانوں نے میری بچی کو نوچنا چاہا، جانے وہ آوارہ کتے کب سے میری بیٹی کے پیچھے پڑے تھے اور اپنے ناپاک ارادوں سے میری بیٹی کی عزت خاک میں ملانا چاہتے تھے۔ ٹیوشن سینٹر سے گھر تک آنے میں کھیتوں سے گزر کر آنا پڑتا تھا۔ رمشا جب کھیتوں سے گزر رہی تھی تو اس وقت ان درندوں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ درندے اچانک رمشا کے سامنے آ گئے اور اس سے بدتمیزی کرنے لگے، اور پھر اس سے پہلے کہ میری بچی بے آبرو ہو کر جیتے جی مر جاتی، تبھی کھیتوں سے موٹا تازہ بوڑھا سا بلّا نکلا اور آنن فانن اس نے چاروں درندوں کے چہرے نوچ لیے۔ ان کے چہروں سے خون فوارے کی طرح پھوٹ پڑا تھا۔ رمشا ان کے چنگل سے آزاد ہو کر گھر کی طرف بھاگی۔ جوتے وہی رہ گئے، بیگ بھی، دوپٹہ بھی۔ آج اللہ نے میری لاج رکھ لی تھی، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتی۔ میرے ہونٹوں پر خیر کے کلمات تھے۔ ابھی ہم ماں بیٹی صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دیوار سے میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ میری نظریں آواز کے تعاقب میں اٹھ گئیں اور دوسرے لمحے میری بیٹی رمشا خوشی سے بول رہی تھی، امی یہی وہ بلّا تھا جس نے مجھے بچایا، جس نے میری عزت بچائی۔ امی یہی تھا وہ بلّا۔ اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی، یہ وہی بلّا تھا جس کو بارش میں اس کے بچپن میں کمرے میں لے جا کر دودھ پلایا تھا، اس کی بھوک مٹائی تھی، اس کی جان بچائی تھی۔ آج اس نے میری بچی کی عزت آبرو بچا کر بدلہ چکا دیا تھا۔ وہ احسان فراموش نہیں تھا، اور میں سوچ رہی تھی انسانوں سے یہ جانور بھلے جو احسان فراموش نہیں ہوتے، اور انسان تو انسانوں کو نوچتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بلے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ دیوار سے نیچے اتر آئے گا اور میں اس کی بے پناہ خدمت کروں گی، لیکن وہ تو دیوار سے ایسے غائب ہوا جیسے آیا ہی نہیں تھا۔ نہ میں نے اسے دیوار سے نیچے اترتے دیکھا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو گیا تھا۔ یا وہ واقعی بلّا تھا یا اس کا تعلق جنات سے تھا؟ اس سوال کا جواب بھلا کون دے سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔